زیادہ نہیں سنی جائے گی. لوگوں کا زیادہ رجحان جو ہوگا وہ جہلا کی طرف ہی ہوگا. جو اسکالرز ہوں گے، جنہوں نے علم میں مہارت حاصل کی ہے، قرآن حدیث کو صحیح سمجھا ہوگا، لوگ ان کے قریب نہیں جائیں گے. اور آج اگر ہم دیکھیں آج کے معاشرے میں ہماری جو محافل میلاد ہوتی ہیں یا کوئی علمی کانفرنسز ہوتی ہیں محفل میلاد کے حوالے سے یا کوئی دینی مجلس کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آج کے معاشرے میں لوگ جو ہمارے علماء جو سر لگاتے ہیں، سر میں طرز جس کو ہم کہتے ہیں، طرز میں جو تقریر کرتے ہیں، آج لوگ ان کو زیادہ لائک کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ چٹکلے وہ زیادہ چھوڑتے ہیں اپنی تقریروں میں، ادھر ادھر کی بات چھوڑتے ہیں، مزاحیہ باتیں بہت کرتے ہیں، تو علم کی بات کم کرتے ہیں، نالج کم دیتے ہیں. اور وہ کئی جو حدیث پڑھتے ہیں یا قرآنی آیات پڑھتے ہیں اس کا ریفرنس بھی نہیں دیتے، حوالہ بھی نہیں دیتے. کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ حدیث اس نے کہاں سے پڑھی ہے، کہاں سے لی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. اب میں نے آپ دیکھیں آپ کے پاس جتنی حدیثیں پڑھ رہا ہوں ساتھ میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، باب کا نام بتا رہا ہوں، کون سے باب میں امام بخاری نے نقل کی، امام مسلم نے نقل کی، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. تو وہ جو سر میں تقریر کرنے والے آج ہمارے علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بات کر دیتے ہیں، کوئی روایت بیان کر دیتے ہیں، حوالہ نہیں دیتے کہ یہ کون سی کتاب میں ہے، کون سا باب ہے، تاکہ ہم نکال سکیں یہ کیا ہے. اور وہ جو اکثر ان کی روایات ہوتی وہ ضعیف ہوتی ہیں. وہ جو امہات الکتب ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، جو ہماری بیسک حدیث کی کتابیں ہیں، انہوں نے وہ دیکھی نہیں ہوتی، ان کو ٹچ ہی نہیں کیا ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ تقریریں کیسٹ سے سن لیتے ہیں اور یہ سن کے کیا کرنا، تقریریں شروع کر دیتے ہیں. تو آج دیکھیں نا یہ اسی وجہ سے جہالت عام ہو رہی ہے. آج کے دور میں دیکھیں، ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، جس نے فزکس پڑھنی ہو وہ کس کے پاس جائے گا؟ جو فزکس کا ماہر ہے اسی کے پاس جائے گا. کیمسٹری پڑھنے والا کیمسٹ جو ہوگا اس کے پاس جائے گا. میتھ پڑھنے والا میتھمیٹیشین کے پاس جائے گا. یعنی جس نے جو سبجیکٹ پڑھنا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو ٹیوٹر ہے، استاذ ہے، ٹیچر ہے، اس کے پاس جائے گا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے دین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے کہ آج ہر کوئی جس نے دین کے لیے بے بھی نہیں پڑھی، دین کی بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اصطلاحات ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی بنیادی تقاضے ہیں، ان کو پڑھا سنا تک نہیں. انہوں نے بھی یہ مسند سنبھال لی آج، انہوں نے بھی یہ مسند آج سنبھال، اس پہ براجمان ہو گئے ہیں. تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، فتنے آئے دن پیدا ہو رہے ہیں، اعتقادی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، بد عملی عام ہو رہی ہے، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ جو علم میں متفنن ہیں، ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اب ان کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے، وہ اب کم رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فتنہ جو ہے جنم لے رہا ہے. تو آخری حدیث پاک ہے، یہ حدیث جو ہے امام ابن ماجہ نے سنن میں لی، کتاب الفتن میں، باب ذہاب القرآن والعلم، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں لی، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں لی، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لی. اب یہ جو حدیث دے رہا ہوں آخری، اس کا حوالہ میں نے دیا ہے. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے کا ذکر کیا، شے سے مراد قیامت کا ذکر کیا. میں کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا، ذاک عند اوانی ذہاب العلم، تو قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. زیاد بن لبید نے جب یہ بات سنی آقا علیہ السلام سے تو وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن. تو زیاد بن لبید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے یعنی علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ جو آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا.
कैसे उठाया जाएगा जबकि हम खुद कुरान पढ़ते हैं, वनहनु नक़रउल कुरान, हम खुद कुरान पढ़ते हैं, वनुक़रिउहु अबनाअना, और हम अपनी औलादों को भी आगे ये कुरान पढ़ाते हैं। फिर आगे फरमाते हैं वयुक़रिउहु अबनाउना अबनाअहुम इला यौमिल क़ियामा, और फिर हमारी औलादें अपनी औलादों को पढ़ाएंगी, इस तरह वो अपनी औलादों को पढ़ाएंगी। यानी इस तरह क़यामत तक कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ये मत तो क़यामत तक चलता रहेगा। फिर इल्म कैसे उठाया जाएगा? ये सवाल किया किन्होंने? ज़ियाद बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब आका अलैहिस्सलाम में कहूं क़यामत इल्म उठाया जाएगा, उनके ज़हन में सवाल पैदा हो कि इल्म कैसे उठेगा जबकि हम खुद कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलादों को पढ़ाते हैं, वो अपनी औलादों को पढ़ाएंगी। इस तरह क़यामत तक ये सिलसिला कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने का मुनक़ते नहीं होगा, कट ऑफ नहीं होगा, ये मुतसलसल के साथ ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो आका अलैहिस्सलाम इसका जवाब क्या इरशाद फरमाया, वो सुने। आका अलैहिस्सलाम ने मासाकी लक का उम्मुका ज़ियाद, फरमाया कि ज़ियाद तेरी मां तुझे गुम पाए। यह अरब में मुहावरा बोला जाता था किसी को डांट डपट के लिए। फरमाया कि ऐ ज़ियाद तेरी मां तुझे गुम पाए या तेरी मां तुझे रोए। इन कुन्तु लअराका मिन अफ़क़ाहि रजुल बिल मदीना, फरमाया कि मैं तो तुझे मदीना मुनव्वरा के फकीह तर लोगों में से समझता था, जो बड़े बड़े फकीह मुफ्ती हैं उनमें से आपका शुमार था, मैं तो आपको उनमें से गिनता था। फिर आका अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया अवलैसा हाज़िल यहूद वन नसारा यक़राउन तौरात वल इंजील ला यामलून बिशैइन मिम्मा फीहिमा, मैं क्या यहूद और नसारा अपनी किताबें तौरात और इंजील क्या नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। फिर क्या हुआ? ला यामलून बिशैइन मिम्मा फीहिमा, लेकिन जो पैगाम तौरात और इंजील में था उसको उन्होंने समझा भी नहीं, अमल भी नहीं किया। जो तालीमात, जो पैगाम वाही का हकीकी पैगाम जो था उन्होंने वो भुला दिया। उन्होंने बाद में किताबों में अपनी किताबों में तब्दीलियां कर दी, जैसे कुरान पाक में बार बार आया। अब देखें, फरमाया कि वो भी अपनी किताबों को पढ़ते थे, लेकिन जो उन किताबों का पैगाम था, मैसेज था, जो उन किताबों की रूह थी, उनको उन्होंने नहीं समझा। और इससे क्या हुआ? वो इल्म से कट गए। और जो उन पैगाम को नहीं समझा, फिर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ रस्मन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रस्मन पढ़ा है। जिस मकसद के लिए तौरात और इंजील को नाज़िल किया गया था उस मकसद के लिए नहीं पढ़ा था। तो उन्होंने फकत, जैसे आज हम सिर्फ अरबी में तिलावत करते, तर्जमा नहीं पढ़ते, तफसीर नहीं पढ़ते, तो ऐसे वो भी इसी तरह ही करते थे। तो आज देखें, आज हमने कुरान पाक को रस्मन पढ़ते हैं। आज हमने कुरान पाक को सिर्फ बरकत के लिए घर में रखा हुआ है, बरकत के लिए। ये जब बेटी की शादी होती है उस वक्त बेटियों को जहेज में देने के लिए रखा हुआ है, या फिर कुरान पाक को कस्में उठाने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, आज हम कुरान पाक के साथ हमारा ये ताल्लुक रह गया, बस जो हकीकी ताल्लुक है वो हमारा आज कुरान पाक के साथ नहीं रहा। ना कुरान पाक की तालीमात को आज जानते हैं, कुरान पाक क्या मैसेज लेकर आया, क्या पैगाम लेकर आया, इसकी तालीमात क्या है, इसका खुलासा क्या है, आज हम इसको नहीं जानते। तो क्या वजह है कि इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहा, हमें कोई शऊर देने वाला नहीं रहा, बताने वाला नहीं रहा। कुरान पाक कितनी अजीम किताब है, और जितने भी दुनिया में उलूम पढ़े जा रहे हैं, सारों का माखज जो है, मंबा जो है, सरचश्मा जो है, कुरान है। सारे उलूम कुरान पाक से निकले हैं, लेकिन हमने ये जड़ है कुरान पाक सारे उलूम की, फाउंटेन है जहां से सारे उलूम फूटे हैं। आज हमने उसी को छोड़ दिया है, हम शाखों की तरफ चले गए हैं, असल की तरफ नहीं गए। जब तक असल को नहीं पकड़ेंगे तो हम बाकी उलूम में भी सही महारत हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इल्म है किसी शय की हकीकत को जानना, किसी शय की गहराई तक पहुंचना।
تو وہ قرآن پاک ہے، وحی کا علم ہے، وحی کا علم جو اوتھینٹک ہے۔ باقی دیکھیں جو بھی لوگوں کے اپنے علوم ہیں، جو مروجہ علوم ہیں، دنیاوی علوم ہیں، ان میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کئی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن پاک نے بات کہہ دی وہ اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ فائنل ججمنٹ ہے، فائنل ڈیسیژن ہے، تو وہ حرف آخر ہے جس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہے جس کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جو حقیقی علم ہمیں منتقل کرنے آیا ہے، ہم نے اسی قرآن پاک کو آج چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم وحی کی برکات سے محروم ہیں۔ آج جو ہمارا حقیقی تعلق ہے وہ قرآن پاک سے کٹ آف ہو چکا ہے۔ آج ہمارے علماء کا حال دیکھیں، کیا صرف مناظرے لا حاصل قسم کی بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں جن سے کوئی عملی طور پہ کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، معاشرے کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ ایک ہوتے تھے مناظرے، مباحثے ہوتے تھے پہلے دور میں، علمی نوعیت کے ہوتے تھے جس سے سامعین کو بھی فائدہ ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہے، گالی گلوچ ہے، الزام تراشی ہے، بہتان ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے، تو یہ اس چیز کی اسلام تو اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ آج قرآن پاک سے کلو کال کے لیے رہ گیا ہے، تقریروں کے لیے صرف رہ گیا ہے، مناظروں کے لیے صرف رہ گیا، فتویٰ بازوں کے لیے آج قرآن پاک صرف رہ گیا ہے۔ قرآن پاک کی جو روح ہے لوگوں کے سینوں، دلوں اور زندگیوں سے نکل گئی آج۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عروج حاصل کریں، دنیا کی ایک سپر قوم بنے، سپر قوم بنے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دوبارہ سے پھر اپنا تعلق قرآن پاک سے وابستہ کر لیں، احادیث کے ساتھ وابستہ کر لیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو فرمودات ہے، جو قرآن پاک کی شرح، قرآن پاک کی تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے، اس سے تعلق اپنا جب تک نہیں جوڑیں گے اس وقت تک دنیا کی ایک عظیم قوم ہم نہیں بن سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہمیں علم کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔